بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ایک زوردار ایجیٹیشن ہوا۔ 2-3 دن اسلام آباد راولپنڈی میں کاروبار زندگی مفلوج رہا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو لشکر کشی کی ہے وہ ناکام رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی نے ایجیٹیشن کی کال دی اور کہا کہ ہم ہر قیمت پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے ڈی چوک جائیں گے۔ یہ ڈی چوک پاکستان میں سیاسی موسم کی بیرومیٹر ہے۔ یہ پورے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت یہی کہتی ہے کہ حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے ہم ڈی چوک کی طرف مارچ کریں۔ یہ کال تو پہلے بھی ایک دے چکے تھے، اس سے قبل وہ واپس وہاں سے چلے گئے تھے علی امین گنڈا پور۔ ایک بڑی طاقت پی ٹی آئی کے پاس علی امین گنڈا پور کی ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے سرکاری وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنے آدمی لانے کے لیے ان کے پاس بھی مالی وسائل موجود ہیں۔ وہ 5-10 ہزار آدمی آسانی سے اپنے ساتھ لے آتے ہیں، لیکن جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں، صوبائی بارڈر، جب وہ اٹک کا پل کراس کرتے ہیں تو پھر انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورے پاکستان سے تو حکومت نے کوئی جلوس نکلنے نہیں دیا گیا، راستے بند کر کے انہوں نے پنجاب سے اور ادھر سے دوسرے صوبوں سے لوگ آنے والے لوگوں کو اسلام آباد راولپنڈی داخل نہیں ہونے دیا۔ صرف بڑا جلوس، بڑی طاقت جو تھی وہ ادھر سے آنے آئی۔ اب کی بار تو یہ ہوا کہ انہوں نے برہان تک اپنا سارا راستے کلیئر بھی کروا لی، ان کے پاس بڑی پاورفل مشینری بھی تھی۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ 2 دن تک تو روکے رکھا، لیکن جب دوسرا دن شروع ہوا تو اچانک پتہ لگا کہ راستے کھل گئے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سینٹورس کا ایک جگہ ہے، وہاں سڑک تک یہ قریب ہے، پمز کے قریب ہے، وہاں تک کے جو چوک ہے وہاں تک لوگوں کو آنے دیا گیا۔ یہ اپنے زور سے نہیں آئے، بس ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور علی امین صاحب ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور طے پایا یہ ہے کہ وہ سینٹورس تک احتجاج کریں گے۔ ان کا احتجاج جناح ایونیو میں ہو گیا اور وہ ریکارڈ ہو گیا، اور وہ واپس چلے جائیں گے۔ اور اس دوران سینٹورس کی طرف آتے ہوئے اچانک علی امین گنڈا پور وہاں سے غائب ہو گئے، اور ان کا وہاں سے غائب ہونا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو کے پی کے ہاؤس میں بند کر دیا گیا۔ لیکن ہوا یہی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سے وہاں گئے، اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پھر وہاں سے نکل کر وہ ایک ایسے راستے سے ہری پور چلے گئے جاؤ، اور گور ایوب کے پاس رہائش میں ہے، عمر ایوب کہتے ہیں، گور ایوب کی رہائش کی بات ہے، تو وہاں پر وہ رہے، اور اگلے دن پھر وہ نمودار ہوئے کے پی کے اسمبلی میں۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ حکومت تو بڑی تیر مارتی رہی کہ جی ہم نے ان کا احتجاج ناکام بنا دیا۔ دیکھیں، احتجاج تو ان کا کامیاب ہو گیا، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ 3 دن تک حکومت کو مفلوج کیے رکھنا بھی تو ایک حکومت کی ناکامی ہے۔ حکومت بار بار جب روکتی ہے تو زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، لوگوں کا کاروبار زندگی مساوات ہوتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ 10 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، مالی نقصان بھی ہوتا ہے لوگوں کا، اور لوگوں کے آنے جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسا ایک شہر کنٹینرز کا شہر بن گیا ہے،
یہ بھی تو حکومت کی ناکامی میں سبب ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. ان کو یہ کبھی ایک طرح سے ڈائلاگ کی پہلے آواز کسی جاتی ہے, پھر ساتھ ہی دوسری آواز آتی ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے. وہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں ہم اس حکومت کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے, ہم کیوں نہ ڈائلاگ کریں ان سے جو جن کے پاس اصل میں طاقت ہے. اب جن کے پاس اصل طاقت ہے وہی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ, یا وہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ایسے ان کو گولی دینا چاہتے ہیں, تو کبھی کبھی کوئی نہ کوئی آدمی اڈیالہ جیل بھجوا دیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک عمران خان کو کوئی معافی تلافی ہونے والی بات نظر نہیں آتی. اور عمران خان کی اگر رہائی نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی والے تو یہ کرتے رہیں گے اس طرح کے مظاہرے اور کم. دیکھیں اب تو یہ پوزیشن ہو گئی کہ جو مظاہرین آتے ہیں ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ احتجاج کے دوران سرکاری مشینری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ آنسو گیس کے شیل آئیں تو ان کے پاس ایسے موجود ہیں آلات کہ جو لگا کر وہ اپنے منہ سے ساتھ وہ ان کا اٹھا کر واپس ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. پھر ان کے بعد تو اب یہ ہے کہ پولیس کی نفری پکڑی گئی ہے, افغان پکڑے گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی کے لوگوں کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر کے اگر حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی اور ڈائلاگ کے لیے ان کو انوالو کر رکھے تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی بھی تو پریشان ہے نا. پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ حکومت آسانی سے کوئی آئینی ترمیم منظور کرا لے. اور ابھی دیکھیں آئینی ترمیم ابھی نہیں آئی, اور اگر جس دن تاریخ کا اعلان کیا گیا یہ پھر کال دے دیں گے. یہ رہیں گے نہیں, ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی اور ممکن ہے کسی وقت یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کر دیں تاکہ ان کا پروسیس جو ہے سلو ہو جائے. اور دوسری طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال وہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ حکومت نے تو آئینی ترمیم لانی ہی لانی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ ان کو یہ سب کچھ ان کو جیل میں مزید عرصہ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر آئینی ترمیم نہ آ سکی اور عمران خان کی جماعت کو اخلاقی سیاسی فتح ہوگی تو پھر اس حکومت کا سوال شروع ہو جائے گا. یہ حکومت نہیں بچ پائے گی, کیونکہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ نئے عدالتی سسٹم یعنی کہ عدلیہ میں جو نئی تبدیلیاں ہوں گی 25-26 کے بعد تو ان کی حکومت کا الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے اور ایک نیا بحران ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے نتیجے میں تو نہ تو حکومت سے چل سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ چل سکتا ہے. اگر عدلیہ نے بھی حکومت اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیے رکھا تو پھر ظاہر ہے کوئی ایسا نظام بھی آ سکتا ہے جو کسی قانون قاعدے کا پابندی نہیں ہوتا. جسے آپ سمجھ گئے میری اس بات کو کہ ملک میں ایک ایسا قانون بھی نافذ ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے. جمہوریت کی بساط اسی صورت میں بچ سکتی ہے اگر آئین سازی آئینی ترامیم اور قانون سازی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اگر معمول کے تحت یہ اگر الیکشن یہ جو ترمیم منظور ہو گئی اور اس کے بعد جو لوگ چیف جسٹس بنے یا جو کچھ بھی ہو ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بچت ہو جائے گی. اگر بچت کرنی ہے تو پھر تھوڑا سا جھکنا پڑے گا, ہمیں حکومت کو بھی جھکنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی جھکنا پڑے گا, اور وہ خان صاحب کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہاں تک کن چیزوں نے ان کو یہاں پہنچایا. ملک کا پاپولر لیڈر بعض اپنے ساتھیوں کے مشوروں اور غلط مشوروں سے جو ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی ہے اس نے آج ان کو جیل بھجوا دی ہے. ظاہر ان کو جیل ٹکراؤ سے رہا کرنا مشکل ہے,
دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک وقت آئے گا عدالتوں کے فیصلے بھی ہو جائیں تو بالآخر عمران خان کی رہائی کے لیے ڈائلاگ ہی ہوگا، اور ماضی میں بھی ڈائلاگ کے ذریعے لوگ باہر آتے رہے ہیں۔ شکریہ۔